کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہ نور السماوات و ما فی الارض بھی ہے، وہ خداوند عالم کے جس نے ہم گناہگار بندوں کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم گناہگار بندے اگر چاہیں تو چاہ کر بھی اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کنیزان سیدہ دیکھیے گا، یوں تو اس نے ہر سانس پر ہمیں نعمت عطا کی، لیکن ہم لوگوں کے لیے جو سب سے عظیم نعمت خداوند عالم نے عطا کی وہ دو شے ہیں جو خداوند عالم نے ہمیں عطا کی، اور ایک تو ہے قرآن مجید اور دوسرے ہیں اہل بیت۔ دیکھیے وہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی شفاعت کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے جناب رسول خدا دنیا سے جاتے جاتے بھی اعلان کر کے گئے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیت، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے اہل بیت، اور یاد رکھو کہ تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے دیا تو تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، تم لوگ راہ سے ہٹ جاؤ گے۔ تو جناب رسول خدا جاتے جاتے بھی یہ حدیث ثقل ہے ہم لوگوں کے درمیان بیان کر کے گئے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کا کلام قرآن مجید اور دوسرے ہے میری عطرت اہل بیت۔ تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا اور یاد رکھو کہ یہ دونوں وہ ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، دونوں کا نور ایک ہے، دونوں کا مرتبہ بھی ایک ہے، دونوں کی عظمت بھی ایک ہے، دونوں کا معجزہ بھی ایک ہے، دونوں کا نور بھی ایک ہے، دونوں کی طہارت بھی ایک ہے، حتیٰ کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اور آگے حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ تو کنیزانے سے یہ رکھیے گا کہ اگر ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل چاہیے، اگر ہمیں آخرت کو کامیاب بنانا ہے، دنیا کو بھی کامیاب بنانا ہے، تو ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن رکھنا ہوگا، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا تو یاد رکھو کہ اہل بیت ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائیں گے، اگر ہم نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا تو یاد رکھو یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔ لیکن کبھی جانے سیدہ اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی تھے، کچھ ایسے مسلمان بھی تھے کہ جب جناب رسول خدا نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ان لوگوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے تو کتاب کافی ہے، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، جبکہ یاد رکھیے گا کہ کتاب کے لیے بھی کتاب کافی نہیں ہے، کیونکہ کنیزانے سیدہ اس زمانے کی آپ بات چھوڑیے گا، اگر اس زمانے میں بھی کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی بھی کالج میں، انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو ان کی کتابیں دے دی جائیں اور اس کے بعد کتابیں دینے کے بعد جب کلاس روم میں ٹیچر آئے، استاد آئے، پروفیسر آئے تو آنے کے بعد تمام بچے کہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے تو کتاب کافی ہے، یعنی اگر کسی بھی کلاس کو استاد سے بے نیاز کر دیا جائے تو دیکھیں وہ کتابیں اس بچے کو، اس اسٹوڈنٹ کو کوئی فائدہ نہ پہنچا پائیں گی۔ تو کنیزان سیدہ مسلمان غور کرے کہ جب دنیا کی ایک ادنا سی کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کا کلام بغیر استاد کے کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اسی لیے ہماری ہدایت کے لیے جناب رسول خدا پورا انتظام کر کے گئے کہ میں تمہارے لیے کتاب بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تمہارے لیے پاک و پاکیزہ 14 اساتذہ کا بھی انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ کتاب سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کا سہارا لینا، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کا سہارا لینا، اور اسی لیے خداوند عالم بھی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو لاوارث نہیں چھوڑا، ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں، ہم نے ان بندوں میں سے چن کر، اپنے بندوں میں سے چن کر اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ اب عزاداران حسین دیکھیے گا کہ جب یہ سوال اٹھتا ہے نا، اس آیت پر آتے ہیں، سورہ فاتر کی آیت ہے کہ ہم نے بندوں میں سے چن کر اس کتاب کا وارث بنایا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وارث ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ جو دین کے علماء ہیں وہ اس کتاب کے وارث ہیں، کتاب کے وارث ہیں،
जाने सैयदा कि आप देखेगा कि इस रूह जमीन पर 4 आसमानी किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। मगर आप देखिएगा ये जो तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, ये उस अंदाज में नहीं है कि जिस अंदाज में खुदावंद आलम ने इसको नाजिल किया था, बल्कि इनमें चेंज आ गया है। इनमें न जाने बाइबल के अंदर अगर आप देखें न जाने कितने चैप्टर हटा दिए गए हैं, न जाने कितने चैप्टर बढ़ा दिए गए हैं। आखिर वजह क्या है? ये भी तो आसमानी किताबें थी, इनमें ये फेर बदल क्यों हो गया? इसलिए कभी जाने सैयदा कि इन किताबों का कोई वारिस नहीं है, कोई वारिस नहीं है। और याद रखो कि जिस चीज का वारिस नहीं होता वो चीजें बर्बाद हो जाती हैं, वो चीजें फना हो जाती हैं। मसलन एक मिसाल के तौर पर आप देखेगा कि कोई खंडर आप देखें, कोई घर खंडर में तब्दील हो जाए, आप पूछे कि भाई ये घर खंडर क्यों बन गया? कहा इसका कोई वारिस नहीं है। ये जो जमीन है ये गैर आबाद क्यों है, इसका आबादी क्यों नहीं है? कहा कि इसका कोई वारिस नहीं है। अरे ये बच्चा परेशान हाल क्यों है? कहा कि इसका कोई वारिस नहीं है। यानी मालूम ये हुआ कि अगर किसी शय का वारिस नहीं होता वो चीज बर्बाद हो जाती है, वो चीज खत्म हो जाती है, वो चीज फना हो जाती है। तौरात, इंजील, ज़बूर, अब इनका कोई वारिस नहीं है, इसलिए इनमें तब्दीली आ गई है। ये उस अंदाज में नहीं है जैसे खुदावंद आलम ने नाज़िल किया था। मगर कलीज़ाने सैयदा 1450 बरस से ज्यादा का वक्त गुजर गया। कुरान मजीद को किताब है कि जिसका ज़ेर ज़ेर है, ज़बर ज़बर है, पेश पेश है। न कोई ज़ेर में फर्क आया, न ज़बर में फर्क आया, न पेश में फर्क आया। हुकूमतें ज़ेर ज़बर हो गई मगर कुरान का ज़ेर ज़बर ना बदला। आखिर वजह क्या है? ये कुरान में बदलाव क्यों नहीं आया? ये कुरान का ज़ेर ज़बर कोई क्यों ना हटा सका? आवाज ये आई कि इसलिए कि ये कुरान लावारिस नहीं है। इस कुरान का वारिस पर्दाए गैब में बैठा हुआ इसकी हिफाजत कर रहा है। एक दरूद भी दीजिए मोहम्मद। कहा कि जो कुरान है ना इसका वारिस जिंदा है, भले ही पर्दाए गैब में है मगर इसका मुहाफिज बना हुआ है। और कयामत तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जो कुरान में फेर बदल कर सके। तो अज़ादारान हुसैन, ये जो मुसलमान कहते हैं ना कि भाई ये जो वारिस है ना, इनसे मुराद है जो उलेमा है। उलेमा जो है वो इस किताब के वारिस हैं। कलीज़ाने सैयदा आप देखें आखिरी मजमे तक इस्लाम मजहब में 73 फिरके हैं, मगर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कह रही हूँ, 73 फिरके हैं इस्लाम में, मगर किसी भी फिरके का आलिम कुरान का वारिस नहीं हो सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ जुमले अदा कर रही हूँ इस मिंबर से कि 73 फिरके, मगर किसी भी फिरके का आलिम कुरान का वारिस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कलीज़ाने सैयदा के वारिस वो होता है जो विरसे से अफजल होता है। कुरान है विरसा, अब विरसा है कुरान, अब उसके वारिस की तलाश है। तो कुरान का वारिस वो होगा कि जो कुरान से अफजल होगा। मिसाल के तौर पर मैं अपनी बच्चियों के लिए मिसाल दे दूं कि देखिए ये रुमाल है मेरे हाथ में, मैं कहूँ कि कुरान मुझे विरसे में मिला है, ये जो रुमाल है ये मुझे विरसे में मिला है। रुमाल है विरसा, मैं हूँ वारिस। अब बच्चे मुझे बताएं कि ये विरसा अफजल है या मैं वारिस जो हूँ वो अफजल हूँ? जाहिर सी बात है कि ये जो विरसा है ना ये कमतर है, मैं इससे अफजल हूँ। तो यही दुनिया का कानून है कि देखिए विरसे से अफजल वारिस होता है, वारिस विरसे से अफजल होता है। अब कुरान है विरसा, अब जो उसका वारिस होगा ना वो कुरान से अफजल होगा। तो कलीज़ाने सैयदा अब तारीख में आप तलाश कीजिएगा कि वो कौन है कि जो कुरान का वारिस है। अज़ादारान हुसैन, किसी भी फिरके का आलिम कुरान का वारिस नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ये कुरान
کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کو پڑھ کر پہاڑوں پر دم کر دیا جائے تو باہر اپنی جگہ سے ہل جائے، اگر زمینوں پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو زمینوں کی مسافرت طے کر لی جائے، اگر دریاؤں پر دم کر دیا جائے چلتے ہوئے دریاؤں کو ٹھہرا دیا جائے، اگر قرآن وہ کتاب ہے اگر مردے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے، ہے نا؟ یہ نشانیاں ہیں کہ اگر پہاڑ پر دم کرو پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے، دریاؤں پر پڑھو دریا رک جائے، اگر کسی زمین پر پڑھو تو زمین کی مسافرت حاصل ہو جائے، اگر مردے پر دم کرو تو مردہ زندہ ہو جائے۔ عزاداران حسین، اب بہت ہی آسان بات ہے، اب قرآن کا وارث وہ ہوگا کہ قرآن دم کرے اور مردوں کو زندہ کر دے۔ اب تلاش کریے تاریخ کے اندر کہ وہ کون ہے کہ جو قرآن کو دم کرے اور مردے کو زندہ کر دے۔ عزاداروں، وارث وہی ہوگا جو قرآن کو دم کرے، کیونکہ قرآن خود اپنے وارث کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ میرا وارث وہ ہے کہ جو مجھے پڑھے اور مردوں کو زندہ کر دے۔ اب تلاش کرو، ہم نے تلاش کیا، لوگ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ قرآن کے وارث، ہم نے تلاش کیا کہ وہ کون سا علماء ہے کہ جو قرآن پڑھے اور اس کے بعد مردہ زندہ ہو جائے۔ ہمیں تو تلاش کرنے کے بعد یہ نظر آیا کہ اگر کسی کے ابا جان بیمار ہیں، والد صاحب بیمار ہیں، کہا کئی دن گزر گئے وقت نظام میں، عالم کے پاس گئے، مولانا کے پاس گئے مسجد میں، کہا مولانا چلیے ابا جان 3 دن سے وقت نظام میں ہیں، چلیے ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ عالم دین مولانا آئے، آنے کے بعد سورہ یاسین پڑھی، ابھی پہلی ہی مبین پر آئے تھے کہ ابا جان جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دیکھیں، ہم نے تو ایسے عالم دیکھے کہ قرآن پڑھا تو زندہ کو مردہ میں تبدیل کر دیا، زندہ مر گیا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا وارث وہ ہوگا کہ جو قرآن کی تلاوت کرے اور مردوں کو زندہ کر دے۔ عزاداران حسین، آئیں گے تاریخ میں تلاش کریں کہ وہ کون عالم ہے جو قرآن کا وارث ہے۔ اب ہم نے قرآن میں دیکھا، ہم نے حدیث میں دیکھا، جناب رسول خدا کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا، ہے رسول آپ کہتے ہیں کہ میں تمام انبیاء سے افضل ہوں، کہا کیا دلیل چاہتے ہو؟ کہا ہم نے یہ سنا ہے قرآن میں کہ جناب عیسیٰ وہ تھے کہ جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اب آپ اگر مردوں کو زندہ کریں تو ہم مان لیں کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ جناب رسول خدا نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ نہیں کروں گا۔ علی کی جانب اشارہ کیا، علی جاؤ ان کے ساتھ جاؤ، ان کے مردوں کو زندہ کر دو۔ مولا کائنات کو لے کر وہ لوگ آئے قبرستان میں، قبرستان میں آنے کے بعد مولا نے آواز دی، اب جیسے ہی مولا نے آواز دی ہر ایک قبر کا مردہ زندہ ہو گیا، ہر قبر کا مردہ زندہ ہو گیا، اور ہر قبر سے آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ تو عزاداروں، قرآن کا وارث وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور آگے آپ روایت میں بڑھیے گا کہ ایک مرتبہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا، مولا میں نے یہ سنا ہے کہ سورہ الحمد کو اگر 70 مرتبہ پڑھ کر کسی مردے پر دم کر دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ 70 مرتبہ کیا، اگر 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے دم کر دو تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کہا مولا صرف 7 مرتبہ؟ کہا 7 مرتبہ کی بات کیا کرتا ہے، اگر 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے مردے پہ دم کر دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مولا 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو اور مردہ زندہ؟ مولا نے کہا سورہ الحمد کی ضرورت ہی کہاں ہے، صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، ایک بسم اللہ کی برکت سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ مولا کیا آپ معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ کہا بے شک بے شک۔ کہا مولا فلاں جگہ ایک میت ہے، آپ چلیے اسے زندہ کر دیجیے گا۔ مولا گئے اور جانے کے بعد اس جنازے کے سرحانے آئے، مردے کے سرحانے آئے، اور سرحانے آنے کے بعد 1 مرتبہ میرے مولا نے بسم اللہ پڑھی، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد مولا نے فرمایا قم بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب جیسے یہ جملے کہے
फौरन मुर्दा कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। मुर्दा कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा और बैठने के बाद कहा अस्सलाम अलैका या वलीउल्लाह। अज़ादाराने हुसैन वो शख्स कहता है मौला हमने तो बार बार तजुर्बा किया, मौला बार बार सूरह रहमत पढ़ी मगर हमसे मुर्दा जिंदा ना हुआ। बस ये सुनना था कि इमाम ने ऐलान किया, इमाम ने फरमाया कि देखो मुर्दा जिंदा करने के लिए वारिसे कुरान की जरूरत होती है, कारी कुरान की जरूरत नहीं होती है। दरूद में दीजिए मोहम्मद मुर्दा जिंदा करने के लिए कारी कुरान की जरूरत नहीं, वारिसे कुरान की जरूरत होती है। कलीजान सैयद का तो अब आप देखेगा कि कुरान का वारिस किसी फिरके का कोई इमाम नहीं होगा। कुरान का वारिस वो होगा कि जो हैदर कर्रार होगा, जो सफदर जर्रार होगा, जिसकी शान में जिब्रील ने कसीदा पढ़ा होगा ला फतह इल्ला लिल्लाह सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। कुरान का वारिस किसी भी मजहब का आलिम नहीं होगा, बल्कि कुरान का वारिस वो होगा कि जो जन्नत और दोज़ख को तक़सीम करने वाला होगा, जो मौलूद काबा होगा, जो यदुल्लाह होगा, जो ऐनुल्लाह होगा, जो वजीउल्लाह होगा, जो नफ्सुल्लाह होगा। जनाब ज़ैनब की अज़मत को ज़हन में रखकर आखिरी मजमे तक बावाज़े बुलंद सलावत। तो अज़ादारान हुसैन इमाम ने बता दिया कि देखो कुरान में वही अज़मत है, मुर्दा जिंदा कर सकता है। तवज्जो करें ज़ाने सैयदा कि कुरान में वही अज़मत है। इमाम ने फरमाया मगर कारी कुरान की जरूरत है, वारिस कुरान की जरूरत है। मौला ने फरमाया कि देखो इसलिए जनाब रसूल खुदा फरमाता है कि देखिएगा कि अपने दहन को पाको पाकीज़ा रखो। तो ये कुरान की आयतों की राहें हैं, इनसे हम कुरान की आयतों की तिलावत करते हैं। जब तक हमारा दहन पाको पाकीज़ा ना होगा तब तक कुरान की अज़मत और हिकमत और उसका नूर हम पर नाज़िल ना होगा। एक दरूद दे दीजिए मोहम्मद वाले। कि कुरान का वारिस वो होगा कि जो इबादत में भी आला होगा, तिलावत में आला होगा, सखावत में आला होगा, इल्म में आला होगा, जो हर मैदान में आला होगा वो कुरान का वारिस होगा। और अज़ादारान हुसैन मिंबरों से कुरान पढ़ना अलग बात है मगर नेज़ों से कुरान पढ़ना अलग बात है। अज़ादारों आलिम वो होता है कि जो मिंबर से कुरान पढ़ता है मगर वारिस वो होता है कि जो नेज़ों से कुरान पढ़ता है। तो कुरान का वारिस वो है कि जो नेज़ों से कुरान पढ़ता है और कुरान की अज़मत को बयान करता है। एक दरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले। और हम अज़ादारों की अज़मत कोई का समझे भला, रात दिन हमले हुए फिर भी मिटा कोई नहीं। तो अज़ादारों कुरान का वारिस वो है कि जिसकी इबादत ऐसी हो कि अगर पैर में तीर लग जाए। हम देखेंगे कि जंग सिफ़ीन के बाद मौला कायनात के कदम मुबारक में तीर लगा, बेइंतहा तकलीफ थी। एक मर्तबा लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह अली को बहुत तकलीफ है क्योंकि तीर जो था वो हड्डी को पार करके बाहर निकल गया था। कहा बहुत तकलीफ है अली को, कैसे तीर निकाला जाए। जनाब रसूल खुदा ने कहा कि परेशान मत हो, जब अली मुसल्ले पर आए तुम तीर निकाल लेना, अली को मालूम भी ना होगा। अज़ादारों अली मुसल्ले पर आए, जैसे ही इबादत में मशगूल हो गए फौरन क्या किया सहाबा इकराम ने,
زلیخا نے بدنیتی پیش کی اپنی، گناہ پر آمادہ ہو گئی. حالانکہ جناب یوسف بچ گئے، گناہ سے بچ گئے کیونکہ خدا پر اعتبار کرتے تھے. مگر کیا ہوا کہ آج یہ زلیخا جو تھی رسوا ہو گئی. اس کے بعد جناب زلیخا رسوا ہو گئی، آپ کی بدنامی ہو گئی. ایک مرتبہ تمام جتنی بھی عرب کی بڑی بڑی عورتیں تھی نا، بڑے بڑے گھرانوں کی، وہ آئی اور آنے کے بعد کہا زلیخا آخر تو نے ایسا یوسف میں کیا دیکھا کہ تو گناہ پر آمادہ ہو گئی؟ کہا کہ تم نے ابھی یوسف کو دیکھا نہیں، یوسف کو دیکھا نہیں، پہلے یوسف کے حسن کا دیدار کرو پھر میری طرف انگلی اٹھانا. کہا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ سنو، میں ابھی پردے میں یوسف کو بٹھاتی ہوں اور تم لوگوں کو دسترخوان پر بٹھاتی ہوں. دسترخوان پر بٹھایا، تمام جتنی بھی عرب کی بڑی وہاں کی بڑی بڑی عورتیں تھیں، مصر کی بڑی بڑی عورتیں تھیں، انہیں دسترخوان پر بٹھایا، انہیں ایک پھل دیا اور ایک چاقو دیا اور کہا کہ دیکھو جیسے ہی یوسف تمہارے آگے سے گزرے تم اس پھل کو کاٹ لینا. تمام عورتیں اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں پھل اور ایک ہاتھ میں چھری لے کر بیٹھ گئی. جناب یوسف کا پردہ ہٹا، یوسف ان عورتوں کے آگے سے گزرے. اب جیسے ہی جناب یوسف کے حسن کو دیکھا تمام عورتوں نے پھل کاٹنا چاہا، مگر یوسف کا جلوہ ایسا تھا، یوسف کا حسن ایسا تھا کہ تمام عورتوں نے چاقو سے پھل نہیں کاٹا بلکہ اپنی انگلیوں کو ذبح کر لیا اور اتنا کاٹا کہ انگلیوں سے خون بہنے لگا. تو عزاداران حسین آپ دیکھیے گا کہ وہ یوسف کا جلوہ تھا جسے دیکھنے کے بعد مصر کی عورتیں اتنی بے قرار ہو گئی کہ انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہم اپنا ہاتھ کاٹ رہے ہیں یا پھل کاٹ رہے ہیں. تو عزاداران حسین جب یوسف کے حسن کا یہ کمال تھا تو وہ علی کہ جو خدا کی عبادت کے حسن میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے پیر سے تیر نکل جائے اسے پتہ نہ چلے تو زمانہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ ایک درود بھیج دیجئے محمد والے. پیاس لگتے ہیں، سبحان اللہ. یا علی تو عزاداران سے کسی شخص نے پوچھا مولا کائنات سے کہ علی آپ ایسی خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جسے آپ نے دیکھا ہی نہیں. تو علی کا جواب سنیے گا. مولا کائنات نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جسے میں نے دیکھا نہ ہو، میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا. اور اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو